صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رات کی تراویح کا آغاز چھٹے پارے سے ہوا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کسی کی بری بات زبان سے ظاہر کی جائے، الا یہ کہ کوئی شخص مظلوم ہو، یعنی وہ ظالم کی برائی کر سکتا ہے۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگرچہ تم علی الاعلان یا چھپ کر بھلائی کرو یا معاف کر دو، اللہ بڑے معاف کرنے والے اور قدرت والے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ تمام رسولوں کو نہیں مانتے بلکہ کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، وہ کافر ہے۔ ایمان والے تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں تفریق نہ کرے۔ آگے یہودیوں کے مطالبے کا ذکر ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان پر کوئی نوشتہ نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ لوگ اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں اور یہاں تک فرمائش کر چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھلائیے۔ اس کے بعد یہود کی سرکشیوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ چند آیات کے بعد بتلایا گیا ہے کہ یہودیوں کا آپ سے کسی آسمانی دستاویز کا مطالبہ کرنا تو اس لیے بھی غلط ہے کہ یہ سلسلہ نبوت کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے بلکہ پرانا ہے۔ قدیم انبیاء کو تو یہ یہود کسی شرط کے بغیر تسلیم کر چکے ہیں اور آپ کے معاملے میں شرط رکھ رہے ہیں۔ یہ ان کا بیجا اور غلط مطالبہ ہے، جبکہ ہم نے آپ پر اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں پر نازل کی تھی۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام پر وحی نازل کی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ آگے کئی آیات تک مختلف انبیاء اور رسولوں کا ذکر خیر ہے۔ آخر میں لوگوں سے آخری بات کہہ دی گئی کہ اے لوگو، تمہارے پاس رسول اللہ کی طرف سے حق بات لے کر آ چکے ہیں، اب تم ایمان لے آؤ، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو جان لو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ آئندہ آیات میں اہل کتاب کو کچھ نصیحتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ان کو ایک نصیحت یہ کی گئی کہ وہ اپنے دین میں غلو نہ کرے اور اللہ کی طرف حق بات کے علاوہ کوئی بات منسوب نہ کرے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بس اللہ کے رسول اور اس کا حکم تھے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک روح تھے۔ لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور یہ نہ کہو کہ تین خدا ہے، اس سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ صرف ایک ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو۔ کئی آیات تک یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ سورت کا اختتام ایک اہم فقہی مسئلے پر ہوا ہے۔ بنیادی طور پر یہ سورت احکام پر ہی مشتمل ہے، اگرچہ درمیان میں کچھ دوسری چیزیں بھی آ گئی ہے، اور وہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کو ترکے میں سے نصف ملے گا، اور بھائی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن لا ولد مری ہو، اور اگر دو بہنیں وارث ہو تو مرنے والے کے ترکے میں سے انہیں 2/3 ملے گا، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے تاکہ تم بھٹکنے نہ پاؤ، اور اللہ ہر بات سے واقف ہے۔ یہاں سے سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے 3 بنیادی مضامین ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو مذہبی، تمدنی اور سیاسی ہدایات۔ نمبر 2، مسلمانوں کو عدل و انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی تلقین۔ نمبر 3، اہل کتاب کو تنبیہ اور فہمائش۔ سورت کا آغاز اس ہدایت سے ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کیا کرو، تمہارے لیے تمام جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے بتلائے جائیں گے۔ اس کے بعد والی آیات احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت اور دوسری مضامین پر مشتمل ہے۔
پھر حرام جانوروں کا ذکر ہے کہ تم پر حرام کیا گیا مردار جانور، خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا اونچائی سے گر کر یا ٹکرا کر مر گیا ہو، یا اس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، الا یہ کہ تم نے اسے ذبح کر لیا ہو۔ وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی تھان پر بتوں کے آگے ذبح کیا گیا ہو، اور تمہارے لیے پانسوں کی تقسیم بھی حرام ہے۔ اس میں رمل، جفر، نجوم، دست شناسی، فال، جوا، لاٹری، معمہ وغیرہ سب داخل ہے، اور یہ ساری چیزیں گناہ ہے۔ آج اہل کفار کو تمہارے دین سے پوری طرح مایوسی ہو چکی ہے، تم ان سے خوف مت کھاؤ بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہے، اور اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے پاک باز مومن عورتیں اور پارسا کتابیہ عورتیں حلال ہے، جبکہ تم ان کا مہر ادا کر دو۔ علماء کی رائے یہ ہے کہ اب اہل کتاب اپنے مذہب پر قائم نہیں ہے، اس لیے کتابیہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد طہارت وغیرہ کے متعلق کچھ احکام ہیں۔ فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سر کا مسح کر لو، اور پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی استنجے سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم بیویوں کے پاس گئے ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، اور اس پر ہاتھ مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی ڈالے، مگر وہ تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی بدعہدیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ان کے عقائد ذکر کیے گئے ہیں، اور آخر میں دو ٹوک لفظوں میں ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ پہنچے ہیں جو تمہیں صاف صاف بتلاتے ہیں، ایسے وقت میں جب کہ رسولوں کا سلسلہ بہت دنوں سے موقوف تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ اب بشارت دینے والے اور ڈرانے والے آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم یہود نے طرح طرح کے مطالبوں اور فرمائشوں سے جس قدر ستایا، اس کا ذکر قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر ہے، اس صورت میں بھی ہے، اور آیت 20 سے آیت 30 تک ان عبرتناک واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ آیت بھی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے میں یا زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ قتل کر دیا، اس نے خون کے بدلے میں یا زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ قتل کر دیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے والوں کے لیے حکم ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائے یا سولی پر چڑھا دیے جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں ایک دوسرے کے مخالف سمت سے کاٹ دیے جائے، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ کچھ آگے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تک رسائی کا کچھ وسیلہ اعمال صالحہ وغیرہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید تم کامیابی حاصل کر لو۔ چوروں کی سزا کے سلسلے میں فرمایا کہ چور مرد اور چور عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے اس کام کا بدلہ ہے جو انہوں نے انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والے ہے۔ حدود و تعزیرات کے سلسلے میں یہ آیت بھی ہے، اور ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان دانت ہے، اور خاص زخموں کا بدلہ بھی ہے، اور جو شخص بدلہ نہ لے اور معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ آگے قوم یہود و نصارہ کے متعلق ارشاد ہے کہ ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہے، اور جو شخص ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوں گا۔ اس پارے کے آخر تک یہود و نصارہ کی سازشوں اور مکر و فریب کا ہی ذکر ہے۔ اللہ وما علینا الا البلاغ۔